آج اتنے برس گزر جانے کے بعد اپنی زندگی کا یہ عجیب مگر نہایت ہولناک واقعہ لکھنے بیٹھی ہوں۔ ممکن ہے بعض سامعین میری اس کہانی کو حقیقت کے بجائے محض افسانہ سمجھیں، اور اگر وہ ایسا خیال کریں تو انہیں مطمئن کرنے کے لیے میرے پاس کوئی واضح دلیل نہیں۔ ان لوگوں کے لیے جو عقل، سائنس یا مادے پر ایمان رکھتے ہیں، شاید یہ داستان من گھڑت قصے سے زیادہ حیثیت نہ رکھے، لیکن جو مادے سے ہٹ کر ایک پر اسرار روحانی دنیا کے قائل ہیں، ان کے لیے یقیناً سوچنے، سمجھنے اور غور کرنے کا خاصا مواد ہے۔ میری پیدائش جنوب مشرقی آسٹریا کے دور افتادہ صوبے اسٹیریا کے ایک عظیم الشان قدیم قلعے میں ہوئی۔ میرے والد انگریز تھے اور ان کی عمر کا بڑا حصہ آسٹریا میں گزرا، اور انہوں نے اپنے کاروبار کے ذریعے اتنی دولت یہاں پیدا کر لی کہ ایک پرشکوہ قلعے کے مالک ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک وسیع و عریض جنگل اور اس کی نواحی زمین بھی خرید لی۔ کبھی کبھی وہ اپنے وطن انگلستان کا ذکر نہایت والہانہ انداز میں کرتے، اگرچہ وہ جرمن زبان بڑی روانی سے بولتے، اور انہوں نے مجھے بھی یہ زبان سکھائی تھی۔ مجھ سے ہمیشہ اپنی قومی زبان انگریزی ہی میں بات کیا کرتے تھے۔ اس قدیم لیکن شان و شوکت کے ہر ممکن سامان سے معمور قلعے میں ہمارے شب و روز نہایت شاہانہ انداز سے گزر رہے تھے۔ گرد و نواح میں دور دور تک کوئی آبادی نہ تھی، البتہ دائیں بائیں چند میل کے فاصلے پر بعض اور عمرا کے مکانات تھے جن سے مہینے میں ایک آدھ بار ہماری ملاقات ہو جاتی۔ میرے والد ابتدا میں آسٹرین حکومت کی ملازمت میں رہے اور ریٹائر ہونے کے بعد تجارت کرنے لگے، جس میں توقع سے زیادہ کامیابی نصیب ہوئی۔ جس قلعے کا ذکر میں کرتی ہوں وہ سر سبز پہاڑی پر سیاہ پتھر سے بنایا گیا تھا۔ اس کے تین اطراف سنگلاخ چٹانیں سینہ تانے کھڑی تھیں، اور ایک جانب حد نگاہ تک گھنا جنگل تھا جس میں پتلی سی پگڈنڈی سانپ کی مانند بل کھاتی گزرتی۔ صدیوں سے لوگوں کی آمد و رفت کا یہی واحد راستہ تھا۔ قلعے سے کچھ فاصلے پر گہری خندق پانی سے لبریز رہتی، اور جب میں نے ہوش سنبھالا اس میں پانی بہت کم رہ گیا اور زیادہ تر کیچڑ، کائی، گھاس پھوس اور چھوٹے بڑے پتھروں سے بھر گئی تھی۔ اس پر جا بجا قلعے کے مختلف چھوٹے بڑے دروازوں تک جانے کے لیے لکڑی کے پل بنائے گئے تھے، اور اب یہ نہایت خستہ حالت میں تھے، اور جب کوئی گھوڑا گاڑی ان پلوں پر سے گزرتی تو ہر لمحہ خوف رہتا کہ بس پل گرا کہ گرا۔ والد نے بعد میں سب پل بند کروا دیے اور صرف ایک کھلا رہنے دیا، جو قلعے کے بڑے دروازے کے سامنے واقع تھا۔ ہمارے وسیع اور گھنے جنگل میں جنگلی جانوروں کی کثرت تھی، خصوصاً گیدڑ اور سور تو ان گنت تھے۔ کبھی کبھار ارد گرد کے عمرا شکاری کتے اور بندوقیں لے کر آ جاتے، اور کئی دن تک ہنگامہ برپا رہتا۔ جنگل کے اندر مختلف مقامات پر ندیاں اور جھیلیں بھی تھیں جو گرمیوں کے موسم میں پہاڑی چشموں کے ٹھنڈے اور شیریں پانی سے لبریز رہتی، اور ان کے کناروں پر لاتعداد حسین پھول کھلا کرتے۔ چاندنی راتوں میں یہاں کی سیر زندگی کے ان حسین خوابوں کا ایک حصہ تھی جو ناقابل فراموش ہوتے ہیں۔ والد ہمیشہ میرے ساتھ ہوتے، اور ان کے پاس بھرے ہوئے پستول کے علاوہ بندوقیں بھی ہوتیں، لیکن ہمیں کبھی کسی حادثے کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ والد نے ایک مرتبہ بتایا، قلعے سے لے کر دائیں ہاتھ یہ جنگل 15 میل لمبا اور بائیں ہاتھ 12 میل چوڑا ہے۔ 7ویں میل پر جنگل کے اندر اجڑی ہوئی بستی کے آثار ہیں، اور 20 میل کے فاصلے پر ایک قدیم عمارت واقع ہے جس میں فوج کا ریٹائر جنرل سپل ڈاروف رہتا ہے۔ اس کی رہائش سے 3 میل دور ایک اور بستی کے آثار نظر آتے ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 200 برس قبل یہاں آفت نازل ہوئی تھی۔ اب وہاں قدیم قبرستان میں چند ٹوٹی پھوٹی قبروں کے نشانات، چند مکانات کے خستہ دروازوں اور کھڑکیوں اور میلوں تک ملبے کے ڈھیر دیکھ کر دل کانپنے لگتا ہے۔ لوگوں کا خیال ہے یہاں اس زمانے میں آسمان سے بدروحیں آئی تھیں، اور ابھی تک ان کا اثر ہے۔ بعض یہ بھی کہتے کہ بدروحیں نہیں آئیں، بلکہ اسی آبادی میں پہلے سے انسانوں کی شکل میں موجود تھیں، اور یہ کارنسٹین خاندان کے افراد تھے جنہوں نے بلاؤں کا روپ دھار لیا۔ ان کے بوسیدہ اور ڈراؤنے مقبرے آج بھی وہاں دیکھے جا سکتے ہیں جس پر کتبے لگے ہیں۔ یہ خاندان کسی دور میں اس پورے علاقے کا حکمران تھا، پھر ان لوگوں نے سفاکی اور ظلم کی انتہا کر دی۔ اس خاندان کی عورتیں اور مرد اس حد تک خونخوار تھے کہ وہ زندہ انسانوں کے گلے کاٹ کر ان کا خون پی لیتے اور گوشت کچا ہی کھا جاتے۔ میرے والد کو ان داستانوں پر بالکل یقین نہیں تھا، اور ایسی باتیں سن سن کر خوب ہنستے، تاہم اس ویران بستی میں جاتے ہوئے ڈر انہیں بھی لگتا
جس کا اظہار کئی بار انہوں نے مجھ سے کیا تھا۔ سر شام ہی جنگل پر ہولناک تاریکی چھا جاتی اور گیدڑوں کی چیخ و پکار بلند ہونے لگتی، اور ہمارے قلعے میں بھی پر اسرار سا ماحول سا بیدار ہوتا چلا جاتا۔ لمبی راہداریوں میں سائے سے رقص کرنے لگتے اور صبح ہونے تک کوئی بھی اپنے کمرے سے باہر نہ نکلتا۔ گیلریوں اور ہال کمروں میں مومی شمعیں روشن کر دی جاتی، لیکن ان کی روشنی وسیع و عریض کمروں کو تاریکی سے محفوظ رکھنے میں ناکام دکھائی دیتی۔ آسمان پر بڑی بڑی چمگادڑیں پھڑ پھڑاتی ہوئی اڑا کرتی اور چاندنی راتوں میں نہ جانے کہاں سے آ جاتی، جن کے بازو کئی کئی فٹ لمبے اور آنکھیں مشعلوں کی مانند روشن ہوتی۔ انہوں نے کبھی انسانوں پر حملہ نہیں کیا، لیکن نہ جانے انہیں دیکھ کر خوف کیوں آتا تھا۔ قلعے کی دنیا مختصر افراد پر مشتمل تھی، 4-5 نوکر، 2 خادمائیں، ایک میرے والد اور ایک خود میں۔ ان دنوں میری عمر مشکل سے 18-19 برس تھی اور میرے والد بڑھاپے کی طرف تیزی سے جا رہے تھے۔ ان کے کوی میں پہلی جیسی تیزی اور چستی نہ رہی تھی۔ میری ماں میری پیدائش کے دوران ہی میں انتقال کر گئی اور والد نے مجھے بڑی محبت اور شفقت سے پرورش کیا۔ انہوں نے ایک شفیق اور خوددار ملازمہ میری دیکھ بھال کے لیے رکھ لی، اور سچ یہ ہے کہ اس عورت نے اپنی جانب سے مجھے ماں کی محبت اور پیار دینے میں کبھی کوئی کوتاہی نہ کی۔ اس شفیق خاتون کا نام مادام پیریڈون تھا، اور اس کو کبھی اپنے سے جدا نہ پایا، اور اس کی موجودگی میں مجھے کبھی ماں کی کمی محسوس نہ ہوئی۔ مادام پیریڈون کے علاوہ ہمارے گھر میں دوسری عورت مادام لافونٹن تھی، جس کا کام ملازموں کی نگرانی اور گھر کا حساب کتاب رکھنا تھا۔ نہایت شریف، دیانتدار اور محبت کے جذبات سے بھرپور عورت، فرانسیسی اور جرمن زبانیں بے تکلفی سے بولتی، اور مادام پیریڈون کے بعد ہمارے گھر میں اس کا دوسرا درجہ تھا۔ رات کھانے کی میز پر جب تک وہ نہ آ جاتی کھانا شروع نہ ہوتا۔ کبھی کبھار گرد و نواح کے امراء کی لڑکیاں کئی کئی دن ہمارے ہاں قیام کرتی، اور یوں میرے جی کے بہلنے کا سامان ہو جاتا۔ میں تنہا کہیں نہ جا سکتی تھی، ہمیشہ ان دونوں خواتین میں سے کوئی نہ کوئی میرے ساتھ ہوتی یا میرے والد میرے ہمراہ ہوتے۔ بچپن کے زمانے میں کئی برس تک مادام پیریڈون میرے کمرے میں سویا کرتی، اور جب میں بڑی ہوئی تب وہ الگ کمرے میں سونے لگی۔ بچپن کے دور کا ایک عجیب واقعہ سناتی ہوں، ایک ایسا واقعہ جو میرے ذہن پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ میری عمر 6-7 سال کی ہوگی۔ قلعے کی دوسری منزل پر میری خوابگاہ تھی۔ مادام پیریڈون کا بستر میرے ہی کمرے میں دوسری دیوار کے ساتھ بچھا رہتا۔ یہ کمرہ خاصا وسیع اور اس کی جنوبی شمالی دیواروں میں کھڑکیاں تھیں جن پر بھاری ریشمی پردے پڑے رہتے۔ کمرے کی چھت لکڑی کی تھی اور کونوں میں مکڑیوں نے بڑے بڑے جالے تن رکھے تھے۔ وہ سردیوں کی ایک رات تھی۔ میں اپنے گرم بستر میں لیٹی بے خبری سے سو رہی تھی۔ دفعتاً میری آنکھ کھل گئی۔ شمع بجھ چکی تھی اور ہر طرف گہری تاریکی تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور خوف زدہ ہو کر مادام پیریڈون کو آوازیں دیتی رہی۔ کوئی جواب نہ ملا۔ چند لمحے بعد میری آنکھیں اندھیرے میں واضح طور پر دیکھنے لگیں۔ مجھے کچھ یوں نظر آیا جیسے میری نرس اپنے بستر پر موجود نہیں۔ تنہائی کا احساس ہوتے ہی خوف کی ایک لہر میرے جسم میں دوڑ گئی۔ میں نے گھٹی گھٹی آواز میں نرس کو پھر پکارا، لیکن جواب نہیں ملا۔ میں اپنے پلنگ سے نیچے اترنے ہی والی تھی کہ مجھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا، جیسے کوئی لمبے لمبے سانس لے رہا ہو۔ پھر ایک عجیب سی خوشبو میری ناک میں آئی۔ تب میں نے ایک نوجوان اور حسین عورت کو اپنے پلنگ کی پائنتی پر کھڑے پایا۔ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن اور آنکھیں ستاروں کی مانند روشن تھیں، اور وہ سر سے پیر تک سیاہ رنگ کے لبادے میں لپٹی ہوئی تھی۔ اس کے ہونٹ کبوتر کے خون جیسے سرخ تھے۔ میں اسے دیکھ کر سکتے کے عالم میں رہ گئی۔ وہ ہلکے ہلکے مسکرائی اور اس کے موتیوں جیسے سفید سفید دانت نمایاں ہو گئے۔ اب وہ پائنتی سے ہٹ کر میرے اور قریب آ گئی اور اس نے جھک کر اپنا ایک ہاتھ میرے کندھے پر رکھ دیا۔ مجھے اس سے ذرا ڈر نہ لگا اور میں بھی اسے دیکھ کر مسکرائی، اور میں نے گویا خوش ہو کر پوچھا، آپ کون ہیں اور میری نرس کہاں گئی؟ وہ کھلکھلا کر ہنسی اور مجھے یوں لگا جیسے کہیں دور گھنٹیاں سی بج رہی ہوں۔ اب وہ میرے بستر پر بیٹھ گئی اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگی۔ بے اختیار میں نے اس کی گود میں اپنا سر رکھ دیا اور اس نے دونوں ہاتھوں سے مجھے لپٹا لیا، اور پھر میں گہری نیند میں ڈوبتی چلی گئی۔ پھر دفعتاً ایسا لگا جیسے 2 سوئیاں میرے گلے میں چبھی ہوں۔ درد کی شدت سے میری چیخ نکل گئی اور ایک بار پھر میری آنکھ کھلی۔ میں نے دیکھا وہ حسین و جمیل عورت میرے ساتھ ہی بستر پر لیٹی ہے۔ اچانک وہ بستر سے اٹھی اور آہستہ سے نیچے اتر گئی۔
میں نے خیال کیا کہ شاید پلنگ کے نیچے چھپ گئی ہے۔ دہشت کے مارے پوری قوت سے میں چیخ اٹھی۔ چند لمحوں بعد مادام پیریڈون، مادام لا فونٹین اور دوسرے نوکر دوڑے ہوئے آئے۔ انہوں نے بجھی ہوئی شمع روشن کی، مجھے دلاسا دیا اور پوچھا کیا ہوا۔ میں نے روتے ہوئے پورا واقعہ سنایا۔ انہوں نے کمرے میں ادھر ادھر دیکھا، ایک ایک گوشہ اور ایک ایک کونا چھان مارا، مگر اس حسین عورت کا کہیں پتہ نہ چلا۔ نوکروں اور نرسوں کا خیال تھا کہ میں خواب دیکھ کر ڈر گئی، تاہم ان کے چہرے بھی خوف سے زرد تھے۔ ایک بار پھر سبھی نے کمرہ خوب دیکھا بھالا۔ دفعتاً مدام لا فونٹن نے میرے بستر کی طرف دیکھا، خوف سے اس کے ہونٹ لرزنے لگے۔ اس نے نرس سے کہا، خدا کی پناہ، لڑکی سچ کہہ رہی ہے، دیکھو اس کے بستر پر ضرور کوئی لیٹا رہا ہے، یہ سلوٹیں صاف بتا رہی ہیں۔ پھر اس نے وہاں ہاتھ لگایا اور بولی، یقیناً یہاں کوئی لیٹا رہا ہے، بستر کا یہ حصہ ابھی تک گرم ہے۔ مادام پیریڈون اور دوسرے نوکروں نے بھی ہاتھ لگا لگا کر میرا بستر دیکھا اور تصدیق کی کہ مادام لا فونٹن کی رائے درست ہے۔ پھر میں نے انہیں بتایا کہ میری گردن میں سخت تکلیف ہے۔ تب انہوں نے میری گردن دیکھی بھالی اور کہا کہ یہاں تو کوئی نشان نظر نہیں آتا۔ قصہ مختصر، سب کے سب باقی تمام رات میرے ہی کمرے میں رہے اور آپس میں باتیں کرتے سنائی دیے۔ اگلے روز انہوں نے والد سے اس کا ذکر کیا، انہوں نے وہم سمجھ کر بات ختم کر دی، البتہ ہدایت کی کہ نرس اپنا پلنگ میرے پلنگ کے ساتھ ہی بچھایا کرے۔ ابتدا میں بہت عرصے تک یہ واقعہ میرے ذہن میں تازہ رہا۔ اس نوجوان حسین عورت کا چہرہ ہر رات میری نگاہوں کے سامنے تصور ہی تصور میں نمودار ہوتا۔ مجھ پر اس کا ایسا خوف تھا کہ ذرا سی آہٹ یا پردے کی سرسراہٹ سنتے ہی میں چونک اٹھتی۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ میں بیمار پڑ گئی اور میرا اعصابی نظام درہم برہم ہو گیا۔ آخر ایک دن والد نے ڈاکٹر طلب کیا، جو 20 میل دور رہتا تھا، وہ اپنی گھوڑا گاڑی میں بیٹھ کر آیا۔ ڈاکٹر میرے والد کا ہم عمر تھا اور بے حد سنجیدہ۔ اس نے دیر تک میرا معائنہ کیا اور کہا، گھبرانے کی کوئی وجہ نہیں، یہ محض عارضی کیفیت ہے۔ پھر اس نے اپنے تھیلے میں سے دوائیں نکالی، انہیں استعمال کرنے کے طریقے بتائے، اپنی فیس وصول کی اور چلا گیا۔ وہ ہفتے میں ایک بار خود آتا، مجھے دیکھتا اور چلا جاتا۔ چند روز تک میں نے دوائیں کھائیں، پھر چھوڑ دیں۔ دواؤں سے مجھے کبھی دلچسپی نہ رہی، البتہ اکیلے میں مجھے ڈر لگنے لگا۔ دن رات کے ہر لمحے میں کوئی نہ کوئی فرد میرے ساتھ رہنے پر مجبور تھا۔ کبھی کبھی والد میرے پلنگ کے قریب آن کھڑے ہوتے اور ہنس ہنس کر مجھ سے باتیں کرتے۔ مادام پیریڈون بڑی بھولی طبیعت کی تھی، والد اس سے بھی مذاق کرتے رہتے اور میں ہنس پڑتی۔ یہ تمام باتیں محض مجھے خوش کرنے کے لیے کرتے۔ پھر وہ میری پشت تھپ تھپاتے اور کہتے، خوابوں پر یقین نہیں کیا کرتے، ایسے ڈراؤنے خواب تو ہر شخص دیکھتا ہے، اگر ہم خواب دیکھ دیکھ کر ڈرنے لگیں تو بس جی چکے ہم۔ وہ جب تک خوش طبعی سے باتیں کرتے تو خوف میرے نزدیک نہ آتا، لیکن جوں ہی وہ رخصت ہوتے، دہشت کی نامعلوم سی لہر آتی اور مجھے اپنے ساتھ بہا کر لے جاتی۔ پھر وہی حسین چہرہ اور سر سے پا تک سیاہ لبادے میں لپٹا ہوا جسم میری نگاہوں کے سامنے رقص کرتا اور میں تھر تھر کانپنے لگتی اور بخار بھی چڑھ جاتا۔ سب لوگ یہی یقین دلانے کی کوشش کرتے کہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ مادام پیریڈون نے ایک بار قسم کھا کر مجھ سے کہا، پیاری لڑکی، سچ کہتی ہوں، وہ تو میں خود تھی، تم نے مجھے پہچانا ہی نہیں۔ میں نے اس روز سیاہ لبادہ پہنا تھا اور میں ہی تمہارے پاس بستر میں لیٹی تھی۔ بھلا میں اتنی بے وقوف تو نہ تھی کہ اس حسین و جمیل چمکتے چہرے اور مادام پیریڈون کے پھولے ہوئے گالوں میں تمیز نہ کر سکتی؟ تاہم میں نے ایسے ظاہر کیا کہ جیسے مجھے نرس کی بات کا یقین آ گیا ہو۔ اس واقعے کو کئی برس بیت گئے، میں عمر کی 14 حدیں پھلانگ چکی تھی کہ ایک اور حیرت انگیز واقعہ پیش آیا۔ وہ گرمیوں کی ایک دل آویز اور خوشگوار شام تھی۔ گزشتہ کئی ہفتوں سے گرمی پڑ رہی تھی اور آسمان پر دور دور تک بادل کا نام و نشان تک نہ تھا۔ سپہر کے وقت یکا یک مغرب کی جانب سے ابر سیاہ کا ایک ٹکڑا اٹھتا نظر آیا اور اس کے ساتھ ہی فضا کی حدت کم ہوتی گئی۔ والد اس روز اپنے کمرے میں بیٹھے نہ جانے کیا کر رہے تھے۔ جوں ہی انہیں اس خوشگوار موسم کا احساس ہوا، اپنے کمرے سے نکل کر میرے پاس آئے اور کہنے لگے، جی چاہتا ہے آج ہم دونوں جنگل کی سیر کو چلیں، کیا خیال ہے؟ ضرور، میں آپ سے یہ بات کہنے ہی والی تھی، میں نے خوش ہو کر کہا۔ والد نے چھڑی ہاتھ میں لی، بندوق کندھے سے لٹکائی اور سیر کے لیے تیار ہو گئے۔ جب پل پر سے اتر کر جنگل کو جانے والی پگڈنڈی پر آئے تو والد نے کہا،
جنرل ڈاروف کے آنے کی امید تھی، لیکن افسوس وہ اب کچھ عرصے تک نہیں آ سکیں گے۔ میرے لیے یہ خبر رنج کا باعث ہوئی، اس لیے کہ میں جنرل ڈاروف کی آمد کا شدت سے انتظار کر رہی تھی۔ اس کی بھتیجی میری ہم عمر تھی اور میں اس سے پہلی بار ملنے والی تھی۔ میں نے سنا تھا وہ بہت ہی پیاری اور ہنس مکھ لڑکی ہے۔ جنرل ڈاروف نے والد کو اپنی آمد کی اطلاع کئی ہفتے قبل دی تھی اور اگلے روز وہ ہمارے قلعے میں پہنچنے والا تھا۔ جنرل سے زیادہ مجھے اس کی بھتیجی این سے ملنے کا اشتیاق تھا اور میں واقعی ان کی آمد کا ایک ایک دن بے چینی سے گن رہی تھی۔ آخر وہ کب تک آئیں گے؟ میں نے گلوگیر آواز میں پوچھا۔ غالباً موسم خزاں کے بعد ہی آ سکیں گے، والد نے سرد آہ بھرتے ہوئے جواب دیا۔ یعنی کم از کم 2 ماہ بعد؟ اور یہ اچھا ہی ہوا ان کی بھتیجی سے تمہاری ملاقات نہ ہوئی۔ کیوں؟ میں حیرت سے اپنے والد کو تکنے لگی۔ وہ مر چکی ہے، اگر تم اس سے ملی ہوتی تو نہ جانے رنج و غم سے تمہارا کیا حال ہوتا۔ مجھے افسوس ہے یہ خبر پہلے نہ سنائی۔ آج صبح جنرل ڈاروف کا خط آیا جس میں اس نے اپنی جان سے عزیز بھتیجی کے مرنے کی اطلاع دی تھی۔ اس وقت تم سو رہی تھی اور میں نے مناسب نہ سمجھا کہ تمہیں جگا کر یہ منحوس خبر سناؤں۔ اگرچہ میں نے مس این کو دیکھا نہیں تھا، لیکن اس کی موت کی خبر نے مجھ پر سکتے کا عالم طاری کر دیا۔ بے اختیار میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے والد کو دیکھا، ان کی آنکھیں بھی تر ہو گئی تھیں اور وہ بڑی مشکل سے اپنے آپ پر قابو پائے ہوئے تھے۔ چند لمحوں بعد انہوں نے کوٹ کی جیب سے ایک خط نکال کر میری طرف بڑھایا۔ یہ جنرل کا خط ہے، تم خود پڑھ لو۔ مجھے خدشہ ہے وہ اس لڑکی کی موت کا صدمہ برداشت نہ کر سکے گا۔ اگر وہ یہاں آ جائے تو شاید ہم سب مل کر اس کا غم بانٹنے کی کوشش کریں۔ اس کی ساری زندگی فوج میں گزری اور میں جانتا ہوں وہ فولادی اعصاب اور مضبوط دل و دماغ کا آدمی ہے، لیکن وہ اس لڑکی کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا اور اسے ایک پل کے لیے بھی نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیتا، کیونکہ وہ اس کے سارے کنبے کی آخری نشانی تھی۔ اب اس کے مر جانے سے جنرل کے دل پر جو بیت رہی ہوگی اس کا کچھ اندازہ میں کر سکتا ہوں۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک ہارر اردو کہانی کارملا۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والے ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ چیڑ کے چند گھنے درختوں کے نیچے لکڑی کا ایک سال خوردہ بینچ پڑا تھا۔ ہم دونوں اس پر بیٹھ گئے۔ سورج غروب ہونے میں ابھی کچھ دیر باقی تھی اور مغربی افق پر گہرے نارنجی رنگ کی شفق آہستہ آہستہ سرخی میں بدلتی جا رہی تھی۔ ہوا کے جھونکے دم بدم تیز ہوتے گئے اور اونچے اونچے درختوں کی شاخیں مستی میں جھومنے لگیں۔ میں نے جنرل ڈاروف کا طویل خط 2 مرتبہ پڑھا۔ اس کے ایک ایک جملے میں غم و اندوہ کے ہزاروں نشتر چھپے تھے۔ کئی جگہ حروف مٹ یا پھیل گئے تھے اور وہاں کاغذ پر میں جنرل کی آنکھوں سے گرے ہوئے آنسوؤں کے نشانات واضح طور پر دیکھ رہی تھی۔ خط پڑھتے پڑھتے میں خود رونے لگی۔ والد نے مجھے اپنے ساتھ پیار سے لپٹا لیا اور کہنے لگے، نہ رو پیاری بیٹی، خدا کی حکمت اور مشیت پر صبر کرو۔ میں سمجھتا ہوں تم نے اپنی ایک عزیز سہیلی کھو دی جسے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ جنرل ڈاروف کا خط ایک بار بلند آواز سے پڑھو تاکہ میں پھر سن سکوں۔ میں نے رومال سے آنکھیں خشک کیں اور خط پڑھنے لگی۔ پیارے بھائی اور عزیز دوست، کاش یہ اطلاع تمہیں دینے سے پہلے میں مر چکا ہوتا۔ تم جانتے ہو میرا پورا خاندان فنا ہو گیا اور دنیا میں صرف یہ میری ایک بھتیجی اور میں باقی رہ گئے۔ اب وہ اپنی تعلیم مکمل کر کے ہاسٹل سے واپس میرے پاس آئی تھی اور میں خوش تھا کہ میری تنہائی دور ہوئی۔ تم نے اسے دیکھا تھا نا؟ کتنی حسین، کتنی پیاری، کتنی خوش مزاج اور زندہ دل لڑکی تھی وہ۔ اس میں کیسی رونائی اور کیسی زندگی تھی۔ میں اس کے لیے ویسا ہی شوہر تلاش کرنا چاہتا تھا۔ میری خواہش تھی اس کی شادی کر دوں اور اپنی تمام جائیداد اور سارا مال اسی کو دے دوں، لیکن مجھے کیا معلوم تھا وہ صبح کا تارا تھی جو آفتاب کے نکلتے ہی نظروں سے غائب ہو جایا کرتا ہے۔ وہ اچانک ایک پراسرار مرض میں مبتلا ہوئی جس نے اسے گھن کی طرح چاٹ لیا اور اس کی رگوں میں سے خون کا آخری قطرہ تک نچوڑ لیا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی مجھے چھوڑ کر رخصت ہو جائے گی، لیکن وہ چلی گئی۔ اب میرے پاس اس کی یاد میں بہنے والے چند آنسو رہ گئے ہیں، اور جب وہ جا چکی تب مجھے اس کی موت کا اصل سبب معلوم ہوا۔ میں صدمے اور طیش میں پاگل ہو رہا ہوں۔ کاش مجھے پہلے پتہ چل جاتا۔ خدا مجھ پر رحم کرے۔
میں اپنی بھتیجی کی موت کا خود ذمہ دار ہوں۔ میں نے اس کے لیے موت کو ایک حسین و جمیل پیکر میں خود اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت دی۔ یہ حالات اتنے پر اسرار، اتنے عجیب اور دہشت انگیز ہیں کہ تم یقین نہ کرو گے۔ اس دنیا میں ایسا بھی ممکن ہے، باخدا مجھ جیسا احمق انسان روئے زمین پر کوئی نہ ہوگا۔ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا اور کچھ نہ سمجھ سکا۔ میری پیاری لڑکی کا اس حسین بلا نے سارا خون چوس لیا اور میں دم نہ مار سکا۔ کاش مجھے احساس ہو جاتا، جس بلا نے اسے میرے ہاتھوں سے چھینا ہے میں مرتے دم تک اسے ڈھونڈتا رہوں گا اور دنیا کو اس کے ناپاک وجود سے پاک کر دوں گا۔ اب تو میرے سامنے اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تاہم کبھی کبھار امید کی ایک کرن چمک اٹھتی ہے جو یقیناً میری رہبری کے لیے بہت ہے۔ میں اب اس بلا کی تلاش میں نکلتا ہوں۔ میرے لیے تم دعا کرنا، خدا مجھے اپنے اس مقدس مشن میں کامیاب کرے۔ زندہ رہا اور کبھی ملاقات ہوئی تو سارا قصہ زبانی کہوں گا، خط میں یہ تمام تفصیلات لکھنا ممکن نہیں۔ میری منزل مقصود اب ویانا ہے۔ مجھے توقع ہے کہ اپنا کام ختم کرنے میں کم از کم 2 ماہ لگ جائیں گے، اور اگر میں اس بلا کو ختم کر سکا تو ضرور تم سے ملنے آؤں گا، ورنہ سمجھ لینا تمہارا دوست بھی فنا کے گھاٹ اتر چکا۔ خدا حافظ۔ ایک بار پھر میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور میں نے سچے دل سے مرنے والی کے حق میں دعائے مغفرت کی۔ والد کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ انہوں نے اذیت ناک خاموشی توڑتے ہوئے کہا، سمجھ میں نہیں آتا جنرل ڈاروف کس بلا کی تلاش میں ویانا کی طرف روانہ ہوا ہے۔ میرا خیال ہے صدمے سے اس کا ذہن معوف ہو گیا۔ نہ جانے کیوں کر اس کے ذہن میں یہ بات سما گئی کہ ایک ناپاک وجود نے اس کی بھتیجی کا خون چوسا ہے۔ بہرحال اب 2 ماہ بعد ہی صحیح واقعات معلوم ہو سکیں گے۔ اس دوران میں ہمیں صبر سے جنرل کی آمد کا انتظار کرنا ہوگا۔ آؤ اب گھر چلیں۔ دیکھو سورج غروب ہو گیا اور تاریکی بڑھتی جا رہی ہے۔ چاند تھوڑی دیر بعد نکلے گا۔ آج 14ویں تاریخ ہے۔ ہم واپس قلعے کی طرف چلے اور اب اندازہ ہوا ہم جنگل میں خاصی دور، قریباً 1 میل اندر تک نکل آئے تھے۔ دور ہمارا قلعہ اور والد کے کمرے کی روشنی یہاں سے صاف نظر آ رہی تھی۔ جوں ہی ہم پل کے نزدیک پہنچے، سامنے سے کسی گھوڑے کے دوڑنے کی آواز سنائی دی۔ شاید کوئی گھڑ سوار اس طرف آ رہا تھا۔ پھر ہم نے مادام پیریڈون اور مادام لا فونٹن کو ٹہلتے دیکھا۔ انہوں نے ہمیں اشارے سے سلام کیا اور گردنیں موڑ موڑ کر جنگل میں اس جانب دیکھنے لگیں جدھر سے گھوڑے کے ٹاپوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس طرف پہاڑی کی ڈھلوان تھی اور میں نے دیکھا ادھر سے گہرے سرمئی رنگ کی رقص کرتی ہوئی کوہر یا دھند آہستہ آہستہ جمع ہو رہی ہے۔ اسی لمحے مشرقی افق سے چاند کا روشن چہرہ ابھرا اور اس کی روشنی میں پہاڑی کے دامن میں بنا ہوا وہ قدیم مینار دکھائی دیا جس پر کبھی مسلح پہرے دار متعین تھے۔ غالباً یہ مینار اس راستے اور قلعے کی حفاظت کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن اب صدیوں سے ویران پڑا تھا اور اس کے اندر حشرات الارض اور چمگادڑوں نے اپنے اپنے مسکن بنا رکھے تھے۔ خدا جانے اس وقت کون جنگل سے گزر رہا ہے۔ مادام پیریڈون نے کہا، سنا ہے 14ویں کا چاند طلوع ہوتے ہی بدروحیں آزاد ہو جاتی ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے زیر لب کچھ پڑھا۔ گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز لمحہ با لمحہ قریب آ رہی تھی اور اب یوں لگ رہا تھا جیسے کئی گھوڑے دوڑے آ رہے ہوں۔ والد محویت کے عالم میں چاند کی طرف تک رہے تھے۔ مادام پیریڈون کو زیر لب کچھ پڑھتے سن کر انہوں نے کہا، مادام تم بھی کیا عجیب بات کرتی ہو، بھلا 14ویں کے چاند کا بدروحوں سے کیا تعلق؟ ہاں، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے چاندنی بعض نفسیاتی امراض میں اضافے کا سبب بن جاتی ہے، یعنی پاگلوں کا پاگل پن بڑھ جاتا ہے، یا چاندنی راتوں میں لوگ ڈراؤنے خواب کثرت سے دیکھتے ہیں، خصوصاً ویسے لوگ جن کے اعصاب کمزور ہوں۔ بس انہی امراض کا نام وہم پرستوں نے بدروحیں رکھ دیا ہے۔ آپ صحیح فرماتے ہیں، مادام پیریڈون نے آہستگی سے کہا، لیکن میں نے ایسے واقعات سنے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے چاندنی راتوں میں بدروحیں بھی سفر کرتی ہیں اور کبھی کبھی خون آشام چڑیلوں کی شکل میں بھی نمودار ہوتی ہیں۔ بہت برس پہلے کی بات ہے، میرا ایک چچا زاد بھائی کسی بحری جہاز پر کپتان کا ساتھی تھا۔ اس نے خود مجھے ایک عجیب واقعہ سنایا۔ کہتا تھا، ایک چاندنی رات کو ہمارا جہاز گہرے سمندر میں سفر کر رہا تھا۔ رات کے پچھلے پہر جبکہ چاند پورے جوبن پر تھا اور سمندر کا منظر نہایت دل فریب ہو رہا تھا، میں جہاز کے عرشے پر پشت کے بل لیٹا چاند کو تک رہا تھا کہ آنکھیں خود بخود بند ہونے لگیں۔ پھر میں نے خواب دیکھا، فضا میں بے شمار ننھے ننھے ذرے رقص کر رہے ہیں۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے یہ ذرے جمع ہونے شروع ہوئے،
پھر انہوں نے ایک انتہائی حسین و جمیل عورت کی شکل اختیار کر لی۔ یہ عورت سر سے پیر تک سیاہ لبادے میں لپٹی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ روشن اور آنکھیں مشعلوں کی مانند دمکتی ہوئیں اور ہونٹ بے حد سرخ، اور جب وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی تو اس کے لمبے نوکیلے سفید دانت چاندنی میں موتیوں کی طرح چمک اٹھے۔ پھر آہستہ آہستہ میرے نزدیک آئی اور مجھ پر جھک گئی۔ دفعتاً میری آنکھ کھل گئی، میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اور خدا کی قسم وہی عورت جس کو میں نے خواب میں دیکھا تھا میرے اوپر جھکی مجھے دیکھ رہی تھی۔ خوف سے میری چیخ نکل گئی۔ چند ملاح جو عرشے پر گھوم رہے تھے دوڑتے ہوئے آئے۔ انہیں آتا دیکھ کر وہ عورت آہستہ آہستہ فضا میں تحلیل ہو گئی۔ مادام پیریڈون یہ حکایت سنا رہی تھی اور میرے ذہن میں 8 سال پہلے کی اس بھیانک واقعے کی یاد تازہ ہوئی جب میں نے آدھی رات کو ایسے ہی حلیے کی ایک عورت دیکھی تھی۔ دفعتاً والد نے ناراض ہو کر اس سے کہا، کیا اوٹ پٹانگ کس سے بیان کرتی ہو؟ اتنا بھی خیال نہیں کہ لڑکی ڈر جائے گی؟ پھر وہ کان لگا کر ٹاپوں کی آوازیں سننے لگے۔ چند منٹ تک ہم پتھر کے بتوں کی مانند بے حس و حرکت کھڑے رہے۔ والد نے میری طرف دیکھ کر کہا، نامعلوم کیا بات ہے، میرا دل آپ ہی آپ سینے میں بیٹھا جاتا ہے، خدا ہم پر رحم کرے۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے جیسے ہم پر کوئی آفت ٹوٹنے والی ہے۔ ممکن ہے جنرل ڈاروف کا غم نامہ پڑھ کر میرے اندر اس احساس نے جنم لیا ہو۔ عین اسی لمحے ٹاپوں کی آواز اور تیز ہو گئی۔ اب معلوم ہوا گھڑ سوار کے عقب میں کوئی بھاری گھوڑا گاڑی بھی دوڑی آ رہی ہے۔ پہاڑی سڑکوں پر اور سنسان راستے میں اس قسم کی آوازیں دور تک پھیلتی اور دیر تک گونجتی رہتی ہیں۔ چند ثانیے کے بعد ہم نے انہیں دیکھ لیا۔ آگے آگے 2 گھڑ سوار تھے جو بجلی کی مانند لکڑی کے پل پر سے گزر گئے۔ ان کے پیچھے نہایت شاندار رنگ کی گاڑی تھی جس میں بے حد عمدہ نسل کے 4 سیاہ گھوڑے جتے ہوئے تھے۔ 2 خادم اس گاڑی کے پیچھے پائیدان پر نہایت مستعدی سے کھڑے تھے۔ صاف ظاہر تھا وہ خاصا طویل فاصلہ طے کر کے آئے ہیں، اور یہ بات بھی عیاں تھی کہ اس گاڑی میں اونچی حیثیت کے افراد سفر کر رہے ہیں۔ پل پر سے گزرتے ہوئے یک لخت گھوڑوں نے ٹھوکر کھائی اور آنن فانن گاڑی الٹ گئی۔ کوچبان بھی منہ کے بل گرا مگر فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ گاڑی کے اندر سے عورتوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں بلند ہوئیں۔ تیز دوڑتے ہوئے گھوڑے کچھ دور تک الٹی ہوئی گاڑی گھسیٹتے لے گئے، پھر رک گئے۔ یہ حادثہ اتنا غیر متوقع تھا کہ دیر تک ہم سب دم بخود اپنی جگہ کھڑے رہے۔ پھر یکلخت والد کو جیسے ہوش آیا، انہوں نے مجھے وہیں رکنے کا حکم دیا اور خادماؤں کو ساتھ لے کر الٹی ہوئی گاڑی کی طرف دوڑے۔ مجھ میں بلا شبہ حرکت کرنے کی ہمت نہ رہی تھی، اور میں اس حادثے کی تاب نہ لا کر دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ ڈھانپے کھڑی تھی۔ گاڑی کی جانب سے ابھی تک عورتوں کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ آوازیں تھم گئیں تو میں نے ڈرتے ڈرتے منہ پر سے ہاتھ اٹھائے اور ادھر دیکھا۔ 2 گھوڑے زمین پر گرے پڑے تھے اور بدحواسی سے اچھل رہے تھے۔ پچھلے پائیدان پر کھڑے ہونے والے خادموں میں سے ایک غالباً مر گیا تھا، اور دوسرا زخمی ہونے کے باوجود الٹی ہوئی گاڑی میں سے خواتین کو نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آگے جانے والے دونوں گھڑ سوار ابھی تک شاید حادثے سے بے خبر تھے، ورنہ وہ ضرور واپس آ جاتے۔ میرے والد نے اس خادم کی مدد سے پہلے ایک عورت کو گاڑی سے باہر نکالا، پھر دوسری کو، جو یا تو بے ہوش تھی یا مر گئی تھی۔ دوسری کو انہوں نے آہستہ سے زمین پر لٹا دیا۔ پہلی عورت طویل قامت اور بھاری جسم کی تھی۔ اس کا چہرہ نقاب میں پوشیدہ تھا۔ وہ ایک لمبا سیاہ کوٹ پہنے ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں برف کی مانند سفید رومال تھا جس سے وہ بار بار اپنے آنسو پونچھتی تھی۔ اس کا لہجہ تہکمانہ اور گفتگو کا انداز بے حد باوقار تھا۔ وہ کئی مرتبہ فرش پر پڑی ہوئی عورت کو دیکھ چکی جس کی عمر 17-18 برس سے زائد نہ ہوگی۔ میرے والد نے چند مناسب الفاظ میں تسلی و تشفی کے کلمات کہے، جس کے جواب میں باوقار خاتون نے رونا دھونا بند کیا اور چہرے سے نقاب الٹ دی۔ اب میں شام کی دھندلی دھندلی فضا میں دیکھ سکتی تھی کہ وہ نہایت حسین عورت تھی۔ گردن لمبی، بھویں گہری سیاہ اور ہونٹ پتلے پتلے اور غیر معمولی طور پر سرخ، اور چہرے کا رنگ دودھ کے مانند سفید اور کسی قدر زردی مائل تھا۔ اس نے ایک بار مڑ کر میری جانب دیکھا اور اس کی تیز نگاہیں جیسے میرے دل و جگر کو چیرتی نکل گئیں۔ میں نے گھبرا کر فرش پر پڑی ہوئی نازنین کی طرف دیکھا، جس کا سرخ بدن کسی قدر برہنہ ہو گیا لیکن چہرہ گھاس میں چھپا تھا۔ اس کے سینے کے ہلنے سے اندازہ ہوتا تھا کہ زندہ ہے۔ والد نے مادام پیریڈون اور لا فونٹن کو جلدی سے پانی لانے کا حکم دیا۔ وہ دونوں دوڑتی ہوئی قلعے کی طرف گئیں
اور چند منٹوں کے بعد قلعے کے خادم پانی کی سراہی اور ایک چھوٹا لوہے کا پلنگ اٹھائے نمودار ہوئے۔ انہوں نے مل جل کر بے ہوش لڑکی کو پلنگ پر لٹایا اور پانی کے چھینٹے اس کے منہ پر مارے۔ وہ سب اس پلنگ کو گھیرے کھڑے تھے، اس لیے اس مرتبہ بھی لڑکی کی صورت دیکھنے سے میں محروم رہی۔ باوقار عورت نے بتایا کہ بے ہوش ہونے والی لڑکی اس کی بیٹی ہے۔ پھر اس نے بے قراری سے جھک کر شاید اپنی بیٹی کی نبض دیکھی اور اعلان کیا کہ نبض کی رفتار سست پڑتی جا رہی ہے اور اسے فوراً طبی امداد کی ضرورت ہے۔